وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر رواہ البخاری۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان میں نیک عمل اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے بندے کا کہ اس کے بنسبت باقی ایام میں اتنا پسند نہیں، یعنی باقیوں کی بنسبت ان دنوں میں اللہ کو ہر نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ایام ہیں، تو محبوب کاموں میں ان کو لگانا اور صرف کرنا چاہیے۔ محبوب کام کیا ہیں؟ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو، ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی کو پسند ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں نمازوں کی خوب اہتمام کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ نماز فرض ہے، اور دیگر جو کام ہم کریں گے ان ایام میں وہ نوافل ہیں، مستحبات ہیں۔ نوافل اور مستحبات کی قبولیت کا مدار فرض کی تکمیل پر ہوتا ہے کہ فرائض مکمل ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی نوافل کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے۔ قربانی جو ان ایام میں اللہ کو محبوب ہے اس کی تیاری، قربانی کا جانور پہلے سے خرید لیا، اس کی خدمت کی اور پھر اللہ کی راہ میں اسے قربان کیا۔ اسی طرح ان ایام میں روزے رکھنا ہے۔ 10 جو دن ہے، 9 دن ابتدائی، ان میں ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ وہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جب روزہ رکھا ہے تو ظاہر ہے پھر اس میں افطاری کا اہتمام ہو، اور کوشش ہی ہو کہ روزہ داروں کو افطاری بھی کروائی جائے۔ اسی طرح تکبیراتی تشریق آئیں گی، اس کی تیاری کی جائے۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں تو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کو زیادہ محبوب کہا ہے کہ ان دنوں ان میں جو ہے وہ ہر عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو آیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے یا کہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ افضل ہے؟ افضل کون سا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کی اپنی جگہ ایک افضلیت ہوتی ہے، ان کا آپس میں تقابل نہیں ہوتا۔ زمین کا اپنا ایک مقام ہے، آسمان کا اپنا ایک مرتبہ ہے، والد اپنی جگہ ایک مقام رکھتے ہیں، والدہ کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، ان میں تقابل نہیں ہو سکتا۔ علماء نے ایک بہترین توجیہ بھی نکالی ہے اس میں کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 9 دن ہے، عشرہ ذی الحجہ جسے کہا جاتا ہے، دن ان کے افضل ہیں اور راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے افضل ہیں۔ وجہ یہ ہے، دن اس لیے افضل ہیں کہ یوم عرفہ جو سب سے عظیم الشان دن ہے، یوم عرفہ، عرفے کا دن، وہ ان عشرہ ذی الحجہ میں آتا ہے، ان ایام میں۔ اور لیلۃ القدر جو عظیم الشان رات ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس لیے راتیں اس کی افضل ہیں، دن اس کے افضل ہیں۔ تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو دن کی عبادات ہیں زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں کرنی چاہیے، اور رات کی عبادات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرنی چاہیے۔